ہے تو آپ اس کاروبار کو کر سکتے ہیں اور اس کا پروفٹ بھی آپ کے لیے طیب حلال ہوگا، یہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دکان کسی کو کرائے پر دی تھی، بعد میں اس نے بڑا تنگ کیا تو میں نے اس کو باہر نکال دیا اور قسم کھائی کہ اس کو دوبارہ کرائے پر نہیں دوں گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دے دو، تو اب میں کیا کروں؟ اسے کسی دوست کو دے دوں تو ٹھیک ہے یا اس کو دوں تو قسم ٹوٹتی ہے؟ دیکھیں آپ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ اگر دیں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی، آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ یوں کر لیں کہ اسے کرائے پر نہ دیں، اس کے دوست کو کرائے پر دے دیں اور اشارتاً کنایتاً سیٹنگ کر لیں اور وہ پھر اس کو اپنے ساتھ یا وہ اس کو دے دے اسی اتنے ہی کرائے کے اوپر، تو اس کی گنجائش نکلے گی، پھر آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو کرائے پر نہیں دیا، آپ نے تو کسی اور کو دی ہے۔ دونوں آپ یہ سچویشن دیکھ لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور بعینی ہی کوئی پیچھے میرے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میں جب فارغ ہو جاتا ہوں تو کیا میں سامنے سے ہٹ سکتا ہوں؟ یہ گزرنے کے حکم میں تو نہیں آئے گا، تو بالکل آپ ہٹ سکتے ہیں، یہ ہٹنا کہلائے گا، گزرنا نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی پیچھے پڑ رہا ہے بالکل بعین اس کے سامنے ہونے چاہیے، آپ اگر ہو رہے ہیں تو آپ ایک سائیڈ میں ہٹ جائیں تو بالکل اس کی گنجائش نکلے گی اور آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو کیش اگر ہے تو ہم 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے اس کیش کو دیکھیں گے کہ زکوٰۃ بنی کہ نہیں بنی، یا 7.5 تولہ سونے کا اعتبار کریں گے۔ دیکھیں یہ دونوں نصاب ہیں اور یقیناً ان کے اندر اس وقت قیمت کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے۔ فقہا نے کوشش یہ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نصاب سے زکوٰۃ کا حساب کرنے سے زکوٰۃ بنتی ہو اس نصاب کا اعتبار ہوگا تاکہ غریب تک زکوٰۃ پہنچ جائے۔ لہذا اگر آپ کے پاس کیش ہے، آپ کہیں پہلے 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے، پھر تو یہ تقریباً 8 لاکھ 9 لاکھ بنے گا، اور آپ کے پاس فرض کر لیں 4 لاکھ ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ ہوگی نہیں، جبکہ آپ 52.5 تولہ چاندی کا حساب کریں گے تو اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی۔ تو جس نصاب سے زکوٰۃ بنتی ہو اس کا حساب کریں گے تاکہ غریب تک چیز